नाज़रीन, यमन से हमलों की तफसीलात सामने आ रही हैं, जिसमें सऊदी अरब की तरफ जाते हुए जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है कि सऊदी अरब की बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, खबर यह भी सामने आई है कि यमनियों ने किस तरह मशक़ें शुरू कर दी हैं इसराइल में दाखिले के लिए। जी हाँ, इसराइल में दाखिल होने के लिए, उनकी सेटलमेंट्स में दाखिल होने के लिए यमनियों ने बाकायदा मशक़ों का आगाज कर दिया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, खबर यह भी है कि यमनियों को खरीदने की कोशिश की गई है। अरबों डॉलर यमन को ऑफर किए गए, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिए। इसी के साथ नाज़रीन, लेबनान से हमारे पास मुसलसल खबरें आ रही हैं। एक बार फिर बहुत बड़ी तादाद में रॉकेट्स इसराइल पर फायर कर दिए गए हैं। बेसिस को और उनके जो हसास मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको निशाना बनाने की खबरें आ रही हैं। लेबनान का महाज पूरी तरह से खुला हुआ है और मुसलसल रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं। तो ये तमाम जो ताज़ा तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। थोड़ा सा साउथ चाइना सी में जो ग्रेड गेम जो मिडल ईस्ट के साथ बराह रास्त लिंक है, उस पर भी आज थोड़ी सी बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, यमन एक ऐसी ताकत बनकर सामने आया है जिससे किसी के कैलकुलेशन नहीं थी और इसने खित्ते की जो रियलिटी है उसको पूरी तरह से बदल के रख दिया है। यमन किसी से संभाला नहीं जा रहा, ना अमेरिका से, ना बरतानिया से, ना इन सब जब मिल के भी आ गए तो भी इनसे संभाला नहीं जा रहा और यमन पावरफुल से पावरफुल होते जा रहा है। ये एक बड़ा अजीबो गरीब फिनोमेना है। मतलब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो फाके काट रहा और वो इतना पावरफुल हो साथ, ठीक है, तो इसकी कोई समझ नहीं आती। तो यमन एक बहुत ही रेयर, कहते हैं बहुत रेयर एक पावर बनकर उभरा है। बहुत अनयूजुअल ये फिनोमेना है जो जहां पर देखने को मिल रहा है। तो यमन के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। वो मुसलसल बाबुल मंदब से गुजरने वाले अमेरिकी, बरतानवी और इसराइली जहाजों को निशाना बना रहे हैं। और अभी नाज़रीन, एक जहाज को निशाना बनाया गया है जिसका ताल्लुक इसराइल से था। वो गया सऊदी अरब की बंदरगाह की तरफ और उसको भी यमन ने नहीं छोड़ा है। हालांकि आप ज़हन में रखें कि सऊदी अरब यमन के हक में स्टेटमेंट दे चुका है। सऊदी अरब ये कह चुका है कि रेड सी में जो कुछ हो रहा है इसका ताल्लुक बराह रास्त गजा से है। यानी ये एक बहुत बड़ा बयानिया है वेस्टर्न पावर्स का, उनके एलाइज का, कि जनाब यमन का गजा से कोई ताल्लुक नहीं है। यमन एक अलग से दहशतगर्द वो कार्रवाइयां कर रहे हैं, ठीक है, इनका गजा से ताल्लुक नहीं है। उसके ऊपर सऊदी अरब जिसने इतने साल जंग लड़ी उसकी बाकायदा स्टेटमेंट आ चुकी है कि नहीं नहीं, इसका गजा ही से ताल्लुक है, यानी यमन के फेवर में, ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट दी है। लेकिन यमन इस चीज पर कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रहा कि इसराइल से अगर किसी का लिंक है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, ठीक है, तो उसको वो नहीं छोड़ रहा है और उसको निशाना बना रहे हैं। तो इस एक जहाज को निशाना किस तरह से बनाया गया, जो मैरीटाइम एजेंसी है वो ये रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट्स ऑफ द शिप दैट वाज टारगेटेड विद 3 मिसाइल्स, 3 मिसाइल जाकर बराह रास्त उससे टकराए हैं। ये मैरीटाइम एजेंसी कंफर्म कर रही है। शिप फ्लाइंग द फ्लैग ऑफ माल्टा वाज टारगेटेड व्हाइल इट वाज ऑन इट्स वे फ्रॉम जबूती टू जद्दा। जबूती जो यमन के बिल्कुल सामने है, वहां से ये गुजर कर जद्दा की तरफ जा रहा था जो बंदरगाह है, और वहां पर इसको निशाना बनाया गया। एम्ब्राई एस्टिमेट इंडिकेट्स शिप वाज टारगेटेड ड्यू टू द कमर्शियल रिलेशंस विद बिटवीन द पार्टी ऑपरेटिंग इट एंड इसराइल। ये जो मैरीटाइम एजेंसी है वो ये रिपोर्ट कर रही है कि उनकी एस्टिमेशन ये है, जाहिर बात उन्होंने यमन से जाकर इंटरव्यू तो नहीं करना, तो उनकी एस्टिमेशन ये है कि जो पार्टी इस शिप को ऑपरेट कर रही थी उसका जो लिंक है वो इसराइल के साथ लिंक लग रहा था। यानी अगर बराह रास्त इस तिजारत का कोई ताल्लुक हो ना हो, ये इसराइली प्रोडक्ट्स जा रही थी या नहीं जा रही थी या जो भी मामला था वो तो अलग चीज है, लेकिन ये जो ऑपरेट कर रही थी वो पार्टी इसराइल की थी। तो इस चीज को भी उन्होंने नहीं बख्शा। मतलब यमन ने कह रखा है कि कोई छोटा सा भी ताल्लुक अगर आपका इसराइल से निकल आए, यानी कोई उसका इंडिविजुअल हो, कोई उसका कंपनी का मालिक हो, चाहे वो यूरोप में क्यों ना बैठा हो, तो उस किसी को हम इसमें इस्तेस्ना नहीं देंगे। इसराइल से आपका ताल्लुक निकला है, चाहे आप किसी भी मुल्क से हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, लेकिन इसराइल से कोई भी लिंक आपका निकल आया है या उसका एक ही कंटेनर, यानी एक जहाज आ रहा है जिस पर बाकी मुल्कों के कंटेनर्स हैं, चाहे वो तुर्की के हैं, चाहे किसी और के रेड सी से गुजर रहा है, एक कंटेनर जो है वो उसके ऊपर इसराइल का है, तो वो जहाज भी नहीं बख्शा जाएगा। कोई लिंक किसी तरह से इसराइल के साथ नहीं होना चाहिए। तो मैरीटाइम एजेंसी ये खुद कंफर्म कर रही है कि वो जो पार्टी, क्योंकि ये मामूली चीज नहीं है ना, वो सऊदी अरब की तरफ जा रहा था, तो सऊदी अरब की तरफ जाने
والے جہاز کو غالباً پہلی بار یہ شاید نشانہ بنایا گیا ہے، تو اس کو کلیریفائی کرنا ضروری ہے کہ کیوں اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ناظرین جو اگلا ایک واقعہ ہوا ہے وہ یو کے میری ٹائم رپورٹ کر رہی ہے کہ 54 نوٹیکل مائلز اوے فرام موکھا، جو یمن کی بندرگاہ ہے، یہاں سے یعنی 100 مائلز کے 54 نوٹیکل مائلز بنتے ہیں، 100 مائلز، اتنے فاصلے پر ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یو کے میری ٹائم یہ رپورٹ کر رہی ہے دے آر انویسٹیگیٹنگ دا انسیڈنٹ۔ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کون سا جہاز تھا، کس کا تھا، تو اس کو جناب نشانہ بنا دیا گیا۔ پھر ناظرین آج ایک اور کہانی سامنے آئی ہے، ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور بڑا دلچسپ واقعہ اس کا سامنے ہے۔ وہ ناظرین کیا ہے کہ یہ ایک اسرائیلی جہاز تھا، یہ اسرائیلی کمپنی کا تھا، وہ جناب یہاں باب المندب سے گزرا اور یمن کو اس نے یہ بتایا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اسرائیل سے، اور یمن جو ہے وہ اس سے دھوکہ کھا گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس جہاز کو گزرنے دیا۔ وہ جہاز جاتا ہے بحیرہ روم اسرائیلی بندرگاہ کے اوپر، وہاں سے وہ ہو کر اور وہ سوچنے یہ لگ جاتے ہیں کہ ہم نے ایک بار یمن کو چکما دے دیا ہے تو اگلی بار بھی دے دیں گے، ہمیں تو طریقہ آ گیا یمنیوں کو بیوقوف بنانے کا، ان کو دھوکہ دینے کا، ان کو ڈیسیو کرنے کا، تو چلو دوبارہ بھی اسی روٹ سے چلتے ہیں، بجائے کہ وہ ہم اتنا گھوم کر، آپ اندازہ لگائیں نا، گھوم کر وہ آئیں گے تو 1 مہینہ لگے گا اور یہاں ریڈ سی سے آئیں گے تو 2 دن لگیں گے۔ تو انہوں نے کہا وہ جو ہم 1 مہینہ، دیکھیں ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے نا، ٹائم از منی، سب سے بڑی بات تو ٹائم کی ہے۔ 1 ماہ بعد آپ کی چیزیں پہنچ رہی ہیں 21 دنوں سے 1 مہینے کے درمیان، تو کتنی بڑی بات ہے آج کے جدید دور میں۔ تو جناب انہوں نے کہا وہ 21 دن 1 مہینہ گھوم کر جو ہم نے جانا ہے، ہم یہ یہیں درمیان میں چلتے ہیں 2 دنوں کے اندر، 48 گھنٹوں کے اندر، اب تو ہمیں یمن کو چکما دینا بھی آ گیا ہے، تو وہ جناب یہیں دوبارہ سے آ جاتے ہیں۔ تو جناب جب وہ باب المندب پر پہنچتے ہیں تو یمن جو ہے ان کو نشانہ بنا دیتا ہے اور ان کا جہاز جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کے دلچسپ واقعات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یو ایس فورسز نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے 5 ڈرونز جو ان پر فائر کیے گئے تھے ان کو مار گرایا ہے۔ اچھا، یہیں پر ناظرین ایک بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے۔ یہ خبر اس طرح سے ہے کہ امریکہ نے انسینٹیوز دینے کی کوشش کی ہے۔ یہ اب خبر جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے، یعنی یہ 3-4 دن پہلے یہ نکلنا شروع ہوئی، لیکن اب یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے۔ امریکہ نے انسینٹیوز دینے کی کوشش کی ہے یمن کو، یعنی خریدنے کی کوشش کی ہے، ان کو پیسے دینے کی کوشش کی ہے کہ آپ یہ حملے روک دیں، یہ راستہ کلیئر کر دیں تو آپ کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں۔ پہلے یہ خبر دیکھیے، میڈیٹرز ہیو کنویڈ میسج فرام دا یو ایس ٹو دا ایرانین بیکڈ حوثی ریبلز ان یمن آفرنگ انسینٹیوز انکلوڈنگ لفٹنگ دا بلاکیڈ آف سنا اینڈ حدیدہ اینڈ ایکسلریٹنگ پیس ٹاکس ان ریٹرن فار دا گروپ ہالٹنگ اٹس اٹیک ان دا ریڈ سی، سورسز ٹولڈ دا نیشنل۔ تو یہ جناب بات ہے، بہت بڑی آفر جو ہے وہ یمنیوں کو دی گئی ہے، اور اس وقت یمن اس پوزیشن میں ہے، اس بات کو سمجھیے، یمن اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز لے سکتا ہے۔ دیکھیں اس نے پاور شو کرائی ہے نا یار، ایک مطلب بدماش ہے اس کو آپ نے بھگا دیا ہے، تو آپ نے پاور شو کرا دی نا، آپ نے امریکی ہیجمنی کو چیلنج کر دیا، تو آپ کتنی بڑی پاور ہوں گے، یعنی اس وقت کون ہے جو اس طرح امریکی ہیجمنی کو چیلنج کر سکتا ہے؟ تو یمن نے کر کے دکھا دی ہے، تو پاور دکھا دی نا انہوں نے۔ دیکھیں ریاستوں کو چھوڑ دیں، دنیا میں بڑی بڑی پرائیویٹ پارٹیز ہیں جو ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی مالک ہیں، وہ ساری امریکی اتحادی تو نہیں ہے، امریکی مخالف بھی ہیں، تو وہ بھی آ کر یمن میں انویسٹ کر سکتی ہیں، وہ بھی یمن سے کوئی فائدہ لے سکتی ہیں، وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جہاز یہاں سے گزروائیں، ٹھیک ہے، ان کو فائدہ ہوگا اور وہ یمن کو پے کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چیزوں کو، اینڈ بلینز آف ڈالرز کمائے جا سکتے ہیں۔ یمن اس وقت ایک بہت بڑی پاور ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے پاس اب کئی طریقے آ گئے ہیں۔ دیکھیں جب ایران نے حملہ کیا، اس نے اپنے میزائل ادھر داغے ہیں، تو اس کے بعد ہر کوئی ایرانی میزائل خریدنے لگا ہوا ہے، ایرانی ڈرونز خریدنے لگا ہوا ہے، تو جب آپ پاور شو کرتے ہیں تو پھر اس طرح سے بھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو یمن نے جو ہے نا وہ امریکی آفرز کو بھی ٹھکرا دیا اور اس طرح کے کوئی بھی آفر کو ٹھکرا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری جو لڑائی ہے وہ صرف اور صرف غزہ کے لیے ہے اور غزہ کے لیے جاری رہے گی، نہ ہم کسی پریشر میں آئیں گے، نہ کسی آفر میں آئیں گے، نہ یہ پیسے ہمیں خرید سکتے ہیں۔ جس نے 11 سال جنگ لڑی ہو، ابھی بھی فاقے کاٹ رہا ہو، اس کو کیا لگے پیسوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت بڑی خبر۔ دیکھیں اس سے بڑی پھر آپ کی شکست کیا ہے، آپ نے شکست مان لینا۔ دیکھیں امریکہ کیسے ٹکرے مارتا پھر رہا ہے، ادھر پہلے آ گیا پوری زور لگا کے، پھر یورپ لے آیا، ناکام ہوا، پھر چائنا کو کہا، ایران کو دھمکیاں لگائی کہ حوثیوں کو روکو، نہیں ہوا، اب جناب پیسے دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ ٹکرے مارنا ہی ہے نا، آپ کی اتنی مطلب کمزوری، اتنی شکست دنیا کے سامنے آ گئی، آپ کا پیچھے بچا کیا ہے، آپ کا بچا کیا ہے پیچھے؟ آپ یہ راستہ یمنیوں سے نہیں کھلوا سکتے، اور ابھی آپ تیل نکالنے کے لیے آ کر بیٹھ گئے ہیں غزہ کے ساحلوں پر۔ تو یہ جو پلانز بنا رہے ہیں نا، یہ کوئی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، یہ صرف تباہی کی طرف دنیا کو لے کر جا رہے ہیں۔ یعنی آپ غزہ کے جو فلسطین کی ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کے آئل اینڈ گیس ہیں، آپ ان کو نکالنے
کھانے کے لیے آ کر بیٹھ گئے. آپ کو یہ حق کس نے دیا کہ آپ ان کی یہ گیس نکالیں؟ ٹھیک ہے, اور اس میں آپ وہاں پر بیٹھ کر جو کچھ رفع میں ہوگا وہ آپ کی گرین لائٹ کے ساتھ ہوگا. تو آپ یہ دنیا کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ذرا دیکھیے آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیسے وہاں پر طلبہ نکلے ہوئے ہیں, کیسے امریکنز نکلے ہوئے ہیں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ جو پالیسیز بنا رہے ہیں, دیکھیں جب یمن پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے تھے, ہمارے جیسے ادنا لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ فیلڈ پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے, گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہیں, یہ کچھ اچیو یہاں سے نہیں کر سکیں گے. آج ساری دنیا نے دیکھ لیا. تو آپ یہ جو آ کر بیٹھ گئے غزہ کے ساحلوں پر اور اس جنگ کو مزید اگر آپ بڑھا رہے ہیں تو پھر آپ پھر دوبارہ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے یہاں سے اچیو کچھ نہیں کرنا ہے. آج کی گراؤنڈ ریالٹیز مختلف ہیں, تو آپ کو سوچنا چاہیے. یمن بھی یہی ہے, حزب اللہ بھی یہی ہے, حماس بھی یہی ہے, ساری تنظیمیں بھی یہی ہیں. ٹھیک ہے, باقی جو فلسطین کے اتحادی ہے وہ بھی یہی کھڑے ہیں. ابھی تو آپ براعظم افریقہ میں دیکھیں وہاں پر کیا تبدیلی آ رہی ہے, تو کسی بھول میں آپ نہ رہیں. اچھا, یہیں پر ناظرین بڑی خبر یہ بھی سامنے آئی ہے کہ مشقوں کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے یمن کی جانب سے اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے. آپ اندازہ لگائیے یمن کر کیا رہا ہے اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ. ادھر آدھی دنیا سے یہاں پر لڑ رہا ہے, اور اب اس نے جنگ جو باقاعدہ اس کی ویڈیوز اب سامنے آ چکی ہیں کہ انہوں نے اسرائیل میں داخل ہونے کے لیے مشقوں کا آغاز کر دیا ہے, جس میں جو اسرائیلی سیٹلمنٹس ہیں ان کے اندر کس طرح سے داخل ہونا ہے. وہ ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ کیسے دیوار توڑنی ہے, کیسے اندر جانا ہے. پوری جو مشقیں ہیں انہوں نے آغاز کر دیا ہے. تو یمن کے حوالے سے تو کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں یمن نے جو کلیم کیا ہے وہ کر کے دکھایا ہے. یمن کے حوالے سے تو ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا یہ کہہ رہے ہیں, اچھا یہ کریں گے نہیں کریں گے, یہ تو بات ہی نہیں ہے. ان کا تو ریکارڈ ہی بڑا کلیئر ہے. یہ 7 مہینوں کا ریکارڈ ہمارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے اناؤنس کیا تھا تب شاید اتنا یقین نہیں تھا, کیونکہ اس سے پیچھے کوئی ریکارڈ نہیں تھا. تو 7 مہینوں میں یمن نے دکھا دیا ہے, تو اب اس پہ کوئی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیے, دیکھیں ادھر وہ تیاری کر رہے ہیں رفح کی ساری, اور ادھر فلسطین کے اتحادی جو ہیں وہ 4 قدم آگے جا رہے ہیں اور اسرائیل کے اندر داخل ہونے کی مشقیں کر رہے ہیں. تو دیکھتے جائیے کیا ہو رہا ہے. یہیں پر ناظرین میں آپ کو پھر ریکال کروا دوں کہ بحری قزاق آپ کو براعظم افریقہ سے بہت جلد نظر آنے والے ہیں. سوڈان میں معاملات بہت خراب ہیں, سوڈان سے پھر باقی ملکوں کے اندر پھیل رہے ہیں, اور بہت زیادہ خطرناک جنگیں اس وقت براعظم افریقہ میں چھڑ گئی ہیں. تو یہاں سے جو انسٹیبلٹی ہے وہ ریڈ سی میں, وہ مڈل ایسٹ میں آپ کو پھیلتی ہوئی نظر آئے گی. یہاں سے بحری قزاق آپ کو نظر آئیں گے. بہت کچھ ہونے جا رہا ہے, اور یہ ضرورت اس امر کی تھی کہ آپ غزہ میں جنگ کو روکتے. ہم نے غزہ میں جنگ کو نہیں روکا تو پوری طرف جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے. یہیں پر اگر ہم ساؤتھ چائنا سی میں چلے جائیں تو پوری طرح سے امریکہ کو ناکامی ہوئی ہے. وہ اس طرح سے کہ جو ساؤتھ چائنا سی کی گریڈ گیم جاری تھی, جس کا براہ راست مڈل ایسٹ کی جنگ کے ساتھ ہے, کہ آپ یہاں پر چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو چائنا مڈل ایسٹ میں آ رہا ہے آپ کو کنٹین یہاں پر کرنے کے لیے. تو یہاں پر پوری طرح سے امریکہ ناکام ہوا ہے. فلپائن جس کے ساتھ وہ $100 بلین کی ڈیل کرنے جا رہا تھا جناب, وہ اب اڈے دینے سے انکار کر رہے ہیں. اندر سے بہت زیادہ فلپائن میں پریشر آ رہا ہے کہ ہمیں چائنا کے خلاف نہیں جانا بلکہ چائنا کے ساتھ رہنا. یہ آپ دیکھیے, وی وانٹ پیس پراسپیرٹی ود چائنا ناٹ اے وار, فارمر فلپائن انٹیلیجنس ڈائریکٹر. تو اندر سے عوام کا, ان کے آفیشلز کا پریشر ہے کہ امریکہ سے اتحاد نہیں, چائنا سے اتحاد. تو یہاں پر بھی اس ریجن میں جہاں پر امریکہ اپنی پاور بنانے کی کوشش کر رہا تھا, تو یہاں پر بھی ناکامی ہو گئی ہے. اب ذرا دنیا کا نقشہ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہاں پر امریکہ آپ کو نظر آ رہا ہے. صرف مڈل ایسٹ میں نظر آ رہا ہے. تو اب ساروں کا جو فوکس ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو گیا کہ یہاں سے اب امریکہ کا جو خاتمہ ہے وہ ضروری ہے, اور اس کے بعد مکمل جو ان کی ہیجمنی ہے اس کا اختتام ہو جائے گا, اور امریکی ہیجمنی ہی کی وجہ سے اسرائیل قائم ہے. تو یہ ایک تیر کے ساتھ کئی شکار ہونے جا رہے ہیں. اچھا آگے ناظرین چلتے ہیں, تو لیبنان سے کیا صورتحال ہے, اور لیبنان سے ناظرین اسی پیس کے اوپر حملے جاری ہیں, اور مسلسل یہ مطلب کوئی ایسا وقت نہیں ہے, میں صرف آپ کو یہ بتا دوں, کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے کہ سائرنز بج نہ رہے ہوں, کبھی دھماکے نہ سنائی دے رہے ہوں, کہیں پر آگ نہ لگی ہو, کہیں پر ریسکیو آپریشنز نہ جاری ہوں. ہاسپٹلز ان کے ہائی الرٹ کے اوپر ہیں, مسلسل وہاں پر لائے جا رہے ہیں اسرائیلی فوجی. ایویکویشن ان کی وہ ہو رہی ہے, روڈز ان کے بند ہیں, اور باقی سارے جیسے لاک ڈاؤن والی صورتحال, ایک پوری جنگ والی صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے. اچھا تو ابھی جو تازہ ترین ناظرین حملے ہوئے ہیں ان کی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں. اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, since the morning at least 40 missiles have been launched from Lebanon towards Shiba area in Israel in addition to number of anti-tank missiles. 40 میزائل جو ہیں وہ ایک ٹیریٹری کا بتا رہے ہیں. پھر ناظرین خربت مار بیس ہے, اس کے حوالے سے رپورٹس بتا رہی ہے اسلامک ریزسٹنس کے اس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے. وہ بتا رہے ہیں جی
which targeted in a fire attack the center of the खिरबत मार बेस, खिरबत मार बेस के सेंटर को हिट किया। Its artillery positions, यानी आर्टिलरी जदीद तोप आप कह सकते हैं, तो जहां पर वो डिप्लॉयड है वो आर्टिलरी, उस पोजीशन को बराह रास्त निशाना बनाया। एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ द एनिमी सोल्जर्स and vehicles in the vicinity with missile weapons and artillery shells on all types। तो यहां पर नाज़रीन उन्होंने सेंटर को निशाना बनाया, उनकी आर्टिलरी पोजीशन को, उनकी फौजियों के डिप्लॉयमेंट को, उनकी व्हीकल्स को, ठीक है, इन सब को निशाना बनाया विद मिसाइल वेपन्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ आर्टिलरी शेल्स। जो आर्टिलरी के गोले हैं ऑल टाइप्स, उनके साथ जनाब ये इतना बड़ा हमला, मिसाइल प्लस आर्टिलरी के गोले जो हैं, ये भी कंफ्यूज करने के लिए कि इसराइल का जो आयरन डोम है वो इसको डिटेक्ट न कर सके। और ये अब जो हमले भी हिजबुल्लाह की तरफ से नाज़रीन हो रहे हैं वो बरह रास्त जाकर हिट कर रहे हैं, वो कहीं पर रुक नहीं पा रहे क्योंकि उनका आयरन डोम पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। इससे नाज़रीन आगे चलते हैं तो अरब अरमशा का एरिया है, यहां पर बता रहे हैं कि मिलिट्री टारगेट को हमने हिट किया है। इसके अलावा नाज़रीन इसराइली मीडिया बता रहा है सायरन्स आर साउंडिंग इन द नॉर्थ इन अरब अरमशा, तो वो इसराइली मीडिया इसको कंफर्म कर रहा है। इसके अलावा आप देखिए इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है द फायर्स डू नॉट स्टॉप इन द नॉर्थ। अब देखिए वो खुद इस बात को कंफर्म कर रहे हैं, हम कोई बात बढ़ाकर आपके सामने पेश नहीं कर रहे, वो ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा वक्त नहीं है कि यहां पर फायर रुक जाए, यानी कोई फायर वहाँ से कोई जो हमले हो रहे हैं वो किसी भी वक्त रुक जाएं, या हर जगह पर कहीं आग लगी हुई है, कहीं धमाके हैं, कहीं पर सायरन्स बज रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कभी हेलीकॉप्टर्स उधर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी उधर कर रहे हैं, और अस्पतालों में एक अलग भगदड़ जो है वो अलर्ट जो है वो वहाँ पर एमरजेंसी का माहौल है। तो ये मुसलसल वहाँ पर यही सूरत हाल। मैं ज़रा आपको ये बता चुका हूँ कि अगर आप ग्राउंड फिलहाल छोड़ दें कि ग्राउंड पर जब फोर्सेस आमने सामने लड़ती हैं उसको छोड़कर बाकी जो सारा माहौल है वो एक ऑल आउट वॉर वाला है। अब सिर्फ बाकी ये रह गया कि उधर से जंगजू इसराइल में दाखिल हो और इधर से इसराइली फौज उधर दाखिल हो। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन इसराइली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है सायरन साउंडेड इन द वेस्टर्न गलीली एंड अबाउट 15 मिसाइल्स डिटेक्टेड फ्रॉम लेबनान। वेस्टर्न गलीली के इलाके में सायरन्स बजे और 15 मिसाइल वो बता रहे कि हमने डिटेक्ट किए हैं। फिर इसराइली मीडिया बता रहा है 3 एंटी टैंक मिसाइल्स फायर्ड एट मिटुल्ला एंड इसके अलावा ज़रीत बैरक्स है, बिरकात रिशा का एरिया है, इसको भी नाज़रीन जो है वो निशाना बनाया गया है। तो ये बड़े हमले हैं जो किए गए हैं लेबनान की जानिब से। ये मुसलसल तफसीलात हैं और इसके अलावा इक्का दुक्का हर जगह के ऊपर वाक़यात ऑपरेशंस हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ मेगा ऑपरेशंस आपके सामने रख रहे हैं। तो ये सूरत हाल देखें समझ से बालातर है और बहुत कम्प्लेक्स सूरत हाल है, इसकी कई डायमेंशंस हैं। और देखें आप एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं जिसका किसी को यकीन नहीं है, ना कोई लीडरशिप बची है, ना कोई इदारा बचा है, आपकी इंटेंट हमें नज़र नहीं आ रही, खुद आप आकर साइलों पर बैठ गए हैं। तो जो हम पहले दिन से प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जब से ये सिनेरियो पैदा हुआ है, हम आपको बता रहे हैं कि जनाब एक बड़ी जंग आपके दरवाजे पर आ खड़ी हो गई है। जो सत्तू पीकर सो रहे हैं वो खड़े हो जाएं, जो इसराइल को सगा सगा बनने की कोशिश कर रहे हैं वो जरा होश के नाखून लें। इसराइल किसी का सगा नहीं है। कतर ने इतनी मेडिएशन करवाने की कोशिश की तो उन्होंने कतर के साथ क्या किया, तो कोई ये ना समझे कि इसराइल उसका सगा बन जाएगा। होश के नाखून लें, देखें दुनिया किस तरफ जा रही है, हमास किस तरह लड़ रही है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस तरह से लड़ रही है, दुनिया के मामलात किस तरफ जा रहे हैं, तो होश के नाखून लें। इतना कुछ ऑलरेडी हो चुका है। आप मुझे बताइए, मुझे तो नहीं समझ आ रही कि मतलब ये जो हिस्ट्री से तस्वीर है इन बच्चों की आप कैसे मिटाएंगे। ये जो गजा के बच्चे हैं इनकी हिस्ट्री से तस्वीर आप कैसे मिटाएंगे, और इसके बाद आप कैसे कहेंगे कि हम नॉर्मल होकर रह लेंगे। मतलब मेरी तो समझ से ये बालातर है। तो ये जरा सोचें, ये जो सारे हैं जिनकी ये नस्ल है वो जरा सोचेंगे ये क्या हो रहा है, और वो खुद उनका क्या किरदार है जब उनसे ऑयल जा रहा है, जब वहां से असले के कंपोनेंट्स जा रहे हैं। तो अगर आप यूरोप को और अमेरिका को कसूरवार ठहराते हैं कि वो मदद दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आपको भी सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट का स्टेटमेंट सामने आया, वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इब्राहिम रईसी कह रहे हैं द ब्लड ऑफ गाजा मार्टायर्स revealed the true face of the Western civilization and those claiming human rights only care about their power। ये इतना धड़ल्ले का बयान सिर्फ ईरान ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, पूरी वेस्टर्न पावर्स को। आप मुझे बताइए जरा कौन सा और मुसलमान मुल्क है जो इस तरह वेस्टर्न पावर्स को चैलेंज कर सके, ललकार सके, उनका असली चेहरा उनको दिखा सके, तो कोई और दूसरा नहीं है। फिर वो कह रहे हैं द स्टूडेंट मूवमेंट sweeping the world's universities in support of Gaza is a major event with important dimensions and cannot be suppressed and silenced by arresting students। ये सबको नज़र आ रहा है, जो हम आपको बार बार बात कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ का मामला है ये गैर मामूली नौयत का मामला है। ये तारीख़ का इतना बड़ा इवेंट है
کہ ایک طرف ان کے سارے وہ ابلیسی پلانز ہیں اور دوسری طرف یہ طلبہ جو ہے وہ انسانیت کے لیے نکل آئے ہیں اور وہ ان کے جو پلانز ہیں ان کو ناکام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت یہ لڑائی ہے، حکومتوں کے پلانز ہیں پلس ان کے مقابلے میں ان حکومتوں کے مقابلے میں انہی کے لوگ، انہی کے طلبہ نکل آئے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ حکومتیں ان پر کو دبا لیں گی یا یہ دبائیں گے حکومتوں کو۔ عوام کو تو دبایا نہیں جا سکتا، خاص کر جب امریکی عوام، پڑھے لکھے، یورپ کے پڑھے لکھے لوگ وہ جب نکل آئیں اور وہ صہیونیت کا چہرہ پہچان لیں تو آپ ان کو روک نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ایران کے فارن منسٹر کا بیان دیکھیے، "The Zionist entity is the primary source of destabilization of security in the region and will not be party to any peace agreement." اندازہ لگائیے، فارن منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ہر فساد کی جڑ جو ہے، ہر انسٹیبلٹی کی، جنگ کی جڑ یہ ہے اسرائیل، اور یہ کسی پیس ایگریمنٹ کا حصہ نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہوگا یہاں پر۔ یہ آپ دیکھیں، سیکورٹی اینڈ سٹیبلٹی ول ناٹ بی اچیوڈ ان آر ریجن ایکسپٹ with the end of the occupation in the Palestine territories۔ یہاں پر تب تک امن نہیں ہوگا جب تک یہ اپنا قبضہ ختم کر کے یہاں سے لیو نہیں کرتے۔ یہ ایران کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ پلان بنا رہے ہیں، تو ادھر سے بھی پلان بن چکے ہیں، ان کا بھی ویژن کلیئر ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ امن نہیں ہوگا جب تک ان کو یہاں سے مکمل آزادی فلسطین کو نہیں مل جاتی۔ American and British support for the Zionist entity led to the current war in Gaza. The United States is not qualified to play a role in the Gaza ceasefire۔ جو کچھ امریکہ نے کیا ہے، انہی کی وجہ سے جنگ جاری رہی ہے، تو یہ کوالیفائی نہیں کرتے کہ یہ کہیں مذاکرات میں بیٹھیں اور یہ کوئی مذاکرات کا حصہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس وقت کی ناظرین صورتحال ہے، تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ میں تو بار بار آپ کو یہی کہوں گا کہ ایک بڑی جنگ کی تیاری ہو چکی ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کے اثرات پوری دنیا پر آنے والے ہیں۔ انسانیت غزہ کے لوگوں کو بچانے میں ناکام ہوئی ہے، فیل ہوئی ہے، اور کیا رفح میں وہ آپریشن ہونے جا رہا ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں شہادتیں ہوں گی۔ پہلے والوں کا کوئی نہیں بوجھ اٹھا سکا، تو اس کا کون اٹھائے گا؟ کیا ہوگا اس دنیا کا؟ دیکھیے آپ بھی اپنی رائے ضرور آگاہ کریے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت، اللہ حافظ۔